بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کمبر زیدی، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ڈیبیٹ ایٹ 8۔ ناظرین، کل آبنائے ہرمز کھلی، امریکی صدر نے ایران کا شکریہ ادا کیا، لیکن آج آبنائے ہرمز دوبارہ سے بند ہو گئی۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ایران کہتا ہے کہ چونکہ یو ایس آرمی نے نیول بلاکیٹ کیا ہوا ہے، ایران کی کوئی کشتی آبنائے ہرمز سے اپنے پورٹ سے آگے نہیں جا سکتی، اس وجہ سے جب تک یہ نیول بلاکیٹ ختم نہیں ہوگا آبنائے ہرمز وہ نہیں کھولیں گے۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے اس بات کو بھی کنفرم کیا ہے کہ وہ اسلام آباد ٹاکس کے لیے ابھی تک رضامند نہیں ہے، لیکن اس سے قبل بھی ایران کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹس آتی رہیں، اس کے باوجود کہ وہ اسلام آباد ٹاکس کا پہلے راؤنڈ میں حصہ بنے تھے۔ امریکی صحافی یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ایرانی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ سوموار والے دن اسلام آباد میں سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہوگا۔ یہ راؤنڈ انتہائی اہم تصور کیا جا رہا ہے اور شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس میں اسلام آباد اکارڈ یعنی اسلام آباد معاہدہ ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان جو ہے جنگ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس سے قبل ایسی خبریں جو آ رہی ہیں کتنی پریشان کن ہیں، کیا حقیقت ہے؟ ایران کی جانب سے پہلے بھی کہا گیا تھا لیکن پھر وہ ٹاکس میں بیٹھ گیا تھا اور پھر ہم نے ان مسائل کا حل بھی دیکھا۔ دوسری امپورٹنٹ چیز جو انرچ یورینیم ہے، کیا ایران امریکہ کے حوالے کرے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران رضامند ہو گیا ہے، اور اگر ایران نے نہ حوالے کی تو پھر سے جنگ بندی کی جیسے ہی سیز فائر کی جو ٹائم لائن ہے وہ ختم ہوگی تو ایران پر حملے دوبارہ سے شروع کر دیں گے۔ دونوں جانب سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر 3 روزہ ایران دورے سے جب مکمل کر چکے ہیں تو پازیٹیو خبریں ہیں کہ اسلام آباد کے اندر سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس جو ہوگا اس میں یہ معاہدہ ہو جائے گا۔ اس پر آج ڈسکس کریں گے۔ دوسری امپورٹنٹ خبر ایڈز کے حوالے سے شامل کریں گے۔ پاکستان کے اندر ایڈز کیسز کی تعداد کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ اسلام آباد میں 618 کیسز رپورٹ کیے گئے، تونسا میں 334 کیسز رپورٹ کیے گئے جن میں بچوں کی تعداد بہت بڑی ہے۔ اسلام آباد میں مرد حضرات کے درمیان جو یہ تشخیص ہوئی ہے یہ 64% ہے۔ اس کی وجوہات جانیں گے، کس طرح سے اس کا بچاؤ ممکن ہے۔ لیکن پہلے بات کرتے ہیں امریکہ اور ایران کے معاملے پر۔ ہمیں جوائن کیا جنرل زاہد محمود صاحب نے۔ جنرل صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ جو نیول بلاکیٹ ہے ایران کی جانب سے کہا گیا جب تک وہ ختم نہیں ہوگا تب تک ہم آبنائے ہرمز نہیں کھولیں گے، تو اس جیسچر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ بالکل جی، کاؤنٹر میئرز لیے ہیں۔ پروبلی ایرانینز آر ڈسٹربڈ۔ یہ جو امریکہ نے ایرانین ویسلز کے لیے یا ایرانین پورٹس کے لیے جو بلاکڈ اسٹیبلش کیا ہوا ہے، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ آف بلاک واقعی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اگریسو پوسچر ہے، اور پروبلی اسی کانٹیکسٹ میں انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہے اور یہ دوبارہ اسٹریٹ آف ہرمز کو پرمیشن تو دے دی ہے گزرنے کی، لیکن انہوں نے کہا جی کہ جو آئی آر جی سے پوچھ کے گزریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سوورینٹی اینڈ سوورن کنٹرول ہے وہ بھی اپنا بتانا چاہ رہے ہیں، اور ایک فریم ورک کی بات ہو رہی ہے کہ جی ٹاکس کا فریم ورک جو ہے وہ سامنے ہوگا تو ہم بات چیت کو آگے بڑھائیں گے، اور اسی کانٹیکس میں یہ دونوں چیزیں ملا کے دیکھیے۔ بٹ فریم ورک تو آلریڈی اسٹیبلش ہے، پاکستان نے بہت ہی اچھے طریقے سے پورا ٹاکس کا فریم ورک اسٹیبلش کیا۔ یہ تھوڑے سے ایشوز کریٹ ہوئے، یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ٹویٹس آئی ہیں، ایرانین لیڈرشپ یہ بھی سمجھتی ہے کہ بیک ہوم جو لوگ ہیں ایران کے وہ ان ٹویٹس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اور ایران کے اندر بھی ایک تھوڑے سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا خیال، ناٹ تھوڑے سے بٹ اب کافی لوگ ایسے ہیں جن کا خیال یہ تھا کہ ملیٹریلی ہم لوگ بہتر پوزیشن پہ تھے تو ہمیں یہ سیز فائر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس میں یہ نہ ہو کہ امریکنز اور اسرائیلیز اور پریپیئرڈنس کے بعد واپس آئیں اور دوبارہ ہم پہ اٹیک کریں۔ یہ ان کا خیال ہے۔ میں ذاتی طور پہ خود سمجھتا ہوں کہ ایران بھی کوئی ملیٹریلی اتنی اچھی آئیڈیل سچویشن میں نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ان کی ہارزنٹل ایکسپینشن آف وار نے ان کو کچھ ریزلٹس دیے ہیں، فروٹس دیے ہیں، جس کی وجہ سے کنکلوژن میں یہ کہوں گا کہ جو ملٹری کی اپلیکیشن ہے اس کا کنکلوژن تو یہ نکل چکا ہے کہ دونوں سائڈ اس نتیجے پر پہنچ چکی ہیں کہ یہ ان کو چیک میٹ نہیں دے گا۔ تو اٹ از آل از لائنگ ان دی نیگوسیشنز۔ اب اس کو کس اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ کین وی ایکسپیکٹ ٹاکس؟ بس دیکھیں، ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن نیکسٹ ویک 22-23 تاریخ تک ہم دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹس ہو جائیں گی جی، بہت زیادہ۔ 22-23 تاریخ تک کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ٹائم لائن ہے جو سیز فائر کی ٹائم لائن ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اور وہ اسلام آباد کے اندر ہی ہوگا؟ دیکھیں جی، بالکل پروسیس تو اسلام آباد کے اندر ہی ہوگا، کیونکہ پروسیس کریٹ ہی پاکستان نے کی ہے۔ موسٹ پروبلی پاکستان، کیونکہ دونوں کا کمفرٹ لیول از فائن ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایران
کسی اور جگہ پر جانا پسند کرے گا. یورپ تو بالکل ہی سائڈ پہ ہو گیا. Americans will also not like to go to Europe. پہلے جنیوا وغیرہ کا آتا رہا ہے آئیڈیا بیچ میں, لیکن اس کے بعد I think both are comfortable with اسلام آباد. But anyways, اسلام آباد or whatsoever ڈیزرو تو اسلام آباد ہی کرتا ہے سارا پروسیس. اور وہ جس طریقے سے میڈیشن کی گئی ہے, وی ہیو نیور سین دس میڈیشن بیفور, انپریسیڈنٹڈ. تو آئی تھنک وہ دے ول بی کمفرٹیبل کہ اسلام آباد کے اندر یہ میڈیشن ہو اور پاکستانی میڈیٹر اس پہ موجود ہو. میرے تو خیال میں ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹ سے زیادہ ایکٹیو اور ڈیلیورنگ رادر یوز کروں گا ورڈ ڈیلیورنگ موڈ میں تو فیلڈ مارشل عاصم منیر زیادہ لگ رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو اینی ون ایلس, کہ کسی کو بھی آپ اسیس کر لیں. اس سارے معاملے میں جو میں آپ کی بات انڈرسٹینڈ کیا ہوں اور جو کہ بڑی امپورٹنٹ بھی ہے کہ ایک براڈر فریم ورک جو ہے جنرل عاصم منیر کے 3 روزہ دورے کے بعد اس پر کنسنسس ہو چکا ہے. از اٹ سو؟ اسپیکولیشن ہی ہوگی جی, نو بڈی از شیئرنگ دی انفارمیشن. دیکھیے ایک فریم ورک کے ساتھ لے کر چلے ہیں, اور پریزیڈنٹ دیکھیں نا, انپریسیڈنٹڈ پروسیس کیوں کہتا ہوں میں. 3 days ان ایران, وارنگ کنٹری, اور وہاں پہ بھی ایک ایسا تھریٹ جہاں پہ اسرائیل جیسا ملک سپوائلر بیٹھا ہو, خدا نہ خواستہ اینی تھنگ کوڈ ہیو ہیپنڈ. لیکن آئی ایم شیور امریکہ کو بالکل پتہ ہے, دنیا کو بھی پتہ ہے کہ پاکستانی آرمی چیف گئے ہوئے ہیں اور پاکستان ول not tolerate any nonsense in this regard. But anyways 3 دن وہاں پہ رہے, آئی آر جی سے ملتے ہیں, اسپیکر سے ملتے ہیں, پریزیڈنٹ سے ملتے ہیں, پولیٹیکل, آئیڈیولوجیکل, ملٹری, تمام لیڈرشپ سے ملنے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک کے جو شکوک و شبہات یا ان کے جو سوالات ہیں وہ خود بھی سمجھ رہے ہیں, لے بھی رہے ہیں, اور ان کو جوابات دے بھی رہے ہیں, اور جن پہ کلیریفیکیشن چاہیے ہی از ان کانٹیکٹ ود دی یونائٹڈ اسٹیٹس آلسو, اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی جو کلیریفیکیشن چاہیے تو ہی از ان کانٹیکٹ ود دی ایران آلسو. تو میں اس کو کہتا ہوں ڈپلومیسی میں نا یہ چیز کہلاتی ہے the most trusted conduit. یہ اٹس لٹل بیونڈ میڈیٹر ایون, اور وہ اس وقت فیلڈ مارشل ہیں, اور اینڈ ہی از دا اونلی, آئی مین پاکستان از دی اونلی ایگزٹ کارڈ آلسو کہ جو دونوں کو آف ریمپ ان کے لیے بندوبست کر رہا ہے آف ریمپ کا. باقی یہ جو انفارچونیٹلی جو میڈیا شروع ہو جاتا ہے, پھر دونوں کی بیک ہوم سچویشن ہے, ایران کے بھی جو پرائیڈ ہے جو لوگوں کا, یا جو وار کے لیے سب اکٹھے ہوئے جس طریقے سے انہوں نے بھی اسپرٹ شو کی ہے, ان کو سیٹسفائی کرنا بھی بہت ضروری ہے. ان کی بھی اسپائریشنز کے قریب چیزیں ہونی چاہیے. امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن جا رہے ہیں, اراؤنڈ 58% لوگ جو وار کے خلاف ہے, ڈس اپروول ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس وار کے لیے, تو وہ بار بار ان کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں کہ کیا میں لے کر آ رہا ہوں. تو اور ان کی پرسنالٹی بھی ایسی ہے, وہ رک تو سکتے نہیں ہیں. آن اے لائٹر نوٹ کسی نے کہا تھا کہ جب تک ٹاکس کمپلیٹ نہیں ہوتی تھی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب سے ان کا موبائل فون لے لیں تاکہ یہ چیزیں جو ہے وہ تو, بٹ دس از واٹ ہز پرسنالٹی از آل اباؤٹ. Talking about his unpredictability, do you think so when Caroline Levitt said کہ Pakistan is the only negotiator, we are the negotiator, ایران ہم سے ایشورنسز چاہتا ہے کہ جو نیگوشیٹر ہے ثالث ہے وہ اس بات کی یقین دہانی ایٹ لیسٹ کرائے کہ دوبارہ سے ہم پر حملہ نہیں ہوگا. اٹس اے ہیوج رسپانسبلٹی. پاکستان کیسے نبھائے گا اس کو؟ دیکھیں پاکستان الون تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ پاکستان کبھی, دیکھیں گارنٹیز تو کوئی, امریکہ پروٹیکٹر تھا جی پچھلے ڈائلاگ کا جو ان کا آپس میں اگریمنٹ ہوا تھا, P5+1 اگریمنٹ میں شامل تھے, اور وہ جب نکلنا چاہتے ہیں تو وہ وہاں سے نکل گئے تھے. تو نو بڈی کین گیو گارنٹی ان دیٹ ریسپیکٹ کہ وار اور نئی کوئی سچویشن ہو جائے, کچھ اور ڈیولپ ہو جائے, کیونکہ دس از ناٹ ایران اور یو ایس کے دو چیزیں نہیں چل رہی ہیں, یا ادھر اسرائیل بیٹھا ہوا ہے, اس کے ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں, مڈل ایسٹ کے اندر ایک کنٹسٹیشن ہے, ایک بہت بڑا بیگیج چل رہا ہے, یہاں پہ سپریم لیڈر کی شہادت ہو گئی ہے. اچھا نان اسٹیٹ ایکٹرز اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے افیکٹو ہوئے ہیں, ایون کہ جو کنونشنل ملٹریز جو اسٹرانگ بھی ہیں وہ بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز کو یوز کرتی ہے, جو انڈیا کی اپلیکیشن آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اوپر. تو بڑا کمپلیکس اس وقت سیکیورٹی موزیک ایک بنا ہوا ہے, سیکیورٹی کا ایک ماحول بنا ہوا ہے, اس میں کوئی چیز گارنٹی نہیں دے. بٹ آئی تھنک ود دا فرینڈس لائک سعودی عربیہ, قطر, ترکیہ, ایجپٹ, ایک کنسورشیم, چائنا بھی اس میں آ سکتا ہے کیونکہ پریزیڈنٹ ابھی یو ایس جو ہیں وہ پریزیڈنٹ شی کے پاس جا رہے ہیں چائنا میں, رشیا کین پلے اے لٹل بٹ رول, اور یہ فرینڈز آف ایران بھی ہیں, اور چائنا جو ہے وہ آلریڈی پاکستان نے کافی چیزیں ان کی برج کی ہوئی ہیں. تو ایک کلیکٹیو ایک ایفرٹ ہو سکتی ہے جہاں پہ کچھ گارنٹیز دی جا سکتی ہیں, یا کم از کم اتنی ایشورنس. لیکن میں یہ ایک چیز سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ لیٹس سے
کہ یہ نہیں بھی ہوتی تو ایک کنکلوژن تو ہم اس وار کا نکال چکے ہیں کہ ملٹری از ناٹ پرووائڈنگ دیم دی چیک میٹ تو کہیں بھی نہیں ہو سکتا. اب ڈپلومیسی سے یہ انہوں نے ون ون سچویشن لے کے جانی ہے اور اس کے بعد پھر یہ کہانیاں چلتی رہتی ہیں. وار کے بعد سارے اپنی وکٹری کی سٹوریاں لکھتے اور ہسٹری لکھتے رہتے ہیں. high level delegation if Islamabad accords happen? جی بالکل آ سکتا ہے, جی بالکل آ سکتا ہے. وائس پریزیڈنٹ واز آلسو ویری ہائی لیول اور کم از کم وہ تو ضرور ہوں گے from other countries, not only Iran and America, but other countries, Egypt, Qatar, Turkey and some other countries from Europe. دیکھیں پاکستان ہیز بین obliged ٹو دیز فرینڈس. پاکستان نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور پاکستان کو انہوں نے سپورٹ بھی بہت کیا. ایوری ون از ٹرسٹنگ پاکستانز ایفرٹ اور پاکستان کی وہ کہتے ہیں نا ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے. تو آئی تھنک پاکستان نے میرے خیال میں انوائٹ بھی کیا ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ, جو انفارمیشنز آ رہی ہیں. اور اگر ان کے آ جانے سے جو پاکستان کا اسٹیچر بڑھے گا اور سیکنڈلی جو پروسیس کا اسٹیچر بڑھے گا وہ بہت ہی بڑا ہو جائے گا. اور پاسبلٹی از ویری مچ دیئر, لیکن یہ تب ہی ہوگا جب آپ اشورڈ ہوں گے کہ وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے ویری گڈ اینڈ ریزلٹ. اب اس سارے معاملے میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جن صاحب, جس پر بہت زیادہ ویسٹرن میڈیا میں ڈبیٹ بھی ہو رہی ہے. آئی واز پرٹیکولرلی ریڈنگ CNN, دیٹ از کہ جو انریچ یورینیم ہے ایران کیا وہ امریکہ کے حوالے کرے گا؟ اس پہ آپ کا کیا نقطۂ نظر ہے؟ کبھی بھی نہیں کرے گا جی, اور وہ میرے خیال میں واٹر ٹائٹ ارینجمنٹس کیے جائیں گے. جو میکسیمم ہو سکتا ہے کہ جی کسی کی واچ میں دے دیا جائے اس کے اوپر. پھر آپ کے رجیم جو ہے IAEA کی وہ ایک سخت قسم کی کریٹ کی جا سکتی ہے ویر انسپیکٹرز کین گو اینی ٹائم اینی ویئر. ڈوئل اس کی ارینجمنٹس کیے جا سکتے ہیں ٹو مانیٹر. ڈیجیٹل مانیٹرنگ ہو سکتی ہے. تو یہ تو ارینج ہو سکتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایران کبھی بھی یہ ان کو ہینڈ اوور کرے گا جی. تو اب ان دیٹ ایونچویلٹی آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو یہ قابل قبول ہوگا؟ بیکاز اٹس ناٹ دا امریکہ وی نو دیٹ, اٹس اسرائیل کہ جس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ انریچ یورینیم. پہلے بھی آپ نے B-2 بامبرز کی جب ہم نے بات کی تھی تو امریکہ نے کہا تھا کہ ہم نے 400 کلو گرام جو ان کا انریچ یورینیم ہے اس کو دفن کر دیا زمین کے نیچے. ناؤ اگین نیتن یاہو از لائک کہ آپ نے یہ جو انریچ یورینیم ہے یہ نیوکلیئر پروگرام ہے, اس پر ہمیں بالکل کوئی اس پر نیگوشیشن نہیں چاہیے, ہمیں یہ ختم چاہیے. تو اس پر اس پوائنٹ پہ آپ کیا کہتے ہیں, امریکنز کا کیا کنسرن ہوگا؟ دیکھیں جب ایران اسی معاہدے کے تحت گارنٹی دے دے گا فار اے اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم کہ جی وہ پرسو نہیں کرے گا ود دی پیریڈ آف ٹائم کہ پرسو نہیں کرے گا نیوکلیئر میکنگ, دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان نیوکلیئر. انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ جی ہم نیوکلیئر نہیں بنانا چاہتے. تو پھر اس کے بعد تو میرے خیال میں اتنا اس پہ زیادہ ایمفیسس نہیں کرنا چاہیے. اور پرابیبلی ارینجمنٹ بھی کچھ اسی طرح کا ہوگا, کسی کامن یا ایک ایگریڈ پارٹیز جو ہے وہ اس کو مانیٹر کر سکتی ہے. جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے, دیکھیں ابھی یہ فیصلہ تو امریکہ نے کرنا ہے کہ وہ اس اسٹریٹجک لائبلٹی کے لیے کرنا چاہتا ہے سب کچھ, یا اپنے امریکہ کے لیے کرنا چاہتا ہے, میگا کی اسپرٹ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا اسرائیل کی چیزیں پرسو کرنا چاہتے ہیں. آئی تھنک جو ون آف دا فیکٹر آف کلوزنگ دس وار, یہ جو پریشر بلٹ ہوا ہے, دیٹ از دی انٹرنل پولیٹیکل پریشر جو بلٹ ہوا ہے. کاسٹ آف لائف وہاں پہ مہنگی ہو رہی ہے امریکہ کے اندر, ملٹری کیجولٹیز بھی ہوئی ہیں, اور اگر اس وار کو آگے بڑھاتے ہیں تو کیجولٹیز اور بھی بڑھیں گی. تو یہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور امریکہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس کو اگر اسرائیل تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہاں پہ پیس ہو. دے وڈ لائک ٹو لیو سم ایلیمنٹس جو فرکشن کی طرف لے جائے, بیکاز دیئر بگیسٹ اینیمی از پیس. کیونکہ پیس ہوتا ہے تو ان کے جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں وہ بیٹ ہوتے ہیں. اس وقت جو گریٹر اسرائیل ہے اس کو سب سے بڑا دھچکا پہنچا ہے ان نیگوسیشنز کا, ان بات چیت کا, اس وار کے رکنے کا, اور ایرانین ریزسٹنس کا سب سے بڑھ کر. تو اس کو گریٹر اسرائیل کو ایک ہالٹ اس وقت لگ گیا. اب اگر اس پہ بوسٹ لگانا ہے تو پھر یہ اوپنر ہوگا فار دا عرب ورلڈ, GCC. یہ بھی تو ٹھیک ہے انہوں کے اوپر اٹیک گیا ہے ایران سے, لیکن یہ اپنے کنکلوژنز تو ڈرا کر رہے ہیں, وار کو تو بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں کہ یہ کس طرف جا رہی ہے, کیا اس کے آؤٹ کمز ہوں گی, کیا اس کا فیوچر ہوگا. تو دس از کائنڈ آف اے تھریٹ فار دیم آلسو, اور ایران کو نے بھی لیسن لرن کر لیا ہے کافی چیزوں سے. تھینک یو ویری مچ سر, ویری ویلیویبل کنٹریبیوشن. ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. پروفیسر نعیم ظفر صاحب ہمیں واشنگٹن سے جوائن کریں گے, آپ کہیں مت جائیے گا.